آمادہ ہیں گریہ کرنے پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے۔ عزیزو، یہ ایک تقسیم ہے علماء نے یا چاہنے والوں نے کر رکھی ہے کہ ہم نے ایام کو بانٹ رکھا ہے، تقسیم کر رکھا ہے دنوں کو۔ انشاءاللہ 5 سے بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر جگہ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، کہیں کہیں فرق بھی ہو جاتا ہے۔ 4 تک عام طور سے اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج اس شہید کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، غنی نہیں، اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں۔ اس نے فقر کو پہچان لیا، اس نے دولت کو پہچان لیا۔ بڑی مشکل ہے، کبھی ہم فقر و دولت کو نہیں پہچان پاتے۔ اس نے فقر و دولت کو پہچان لیا۔ اس کا نام کیا؟ حر بن یزید ریاحی۔ ابن زیاد نے بلایا، حکم دیا جاؤ حسین کو گرفتار کر کے لے گیا۔ 1000 کا لشکر لے کے حر نکلا۔ حر خود کہتا ہے، جب کربلا میں امام حسین کے پاس آیا، معافی مانگی تو اس نے کہا، فرزند رسول میں جب دارالامارہ سے آرڈر لے کر نکلا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، کیا؟ حر ابشر بالجنہ، حر تجھے جنت کی بشارت ہو، تجھے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو حر نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کہا، حر ویل ہو تیرے لیے، افسوس، فرزند زہرا کو گرفتار کرنے کے لیے نکل رہا ہے اور جنت کی خوشخبری۔ کوئی اور ہوتا اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا کہ یہ حاکم حق پر ہے، تبھی تو یہ بشارت ہمیں ملی، مگر حر۔ امام حسین ایک منزل کو پر، کسی صحابی نے آواز دی، تکبیر کی، اللہ اکبر۔ امام نے بھی کہا اللہ اکبر، امام نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اسے پوچھا یہ آواز دینے کی وجہ کیا، تکبیر کی وجہ کیا؟ کہا مولا مجھے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا میں کئی مرتبہ اس راستے سے جا چکا ہوں، یہاں کوئی درخت نہیں، کوئی باغ نہیں۔ امام نے کہا غور سے دیکھو، اور جب دیکھا تو کسی نے کہا ہمیں گھوڑے کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حر کا لشکر آ گیا، مگر لشکر پیاسا تھا۔ امام نے اس سے پہلے پانی آمادہ کر رکھا تھا۔ حکم دیا اس پیاسے لشکر کو پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ بھائی عباس ان پیاسوں کو پانی پلاؤ، علی اکبر ان پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ پانی پلایا گیا، جانور بھی سیراب ہو گئے۔ علی بن طعان ایک سپاہی ہے حر کی فوج کا، وہ کہتا ہے کہ میں قافلے میں پیچھے رہ گیا تھا، جب میں آیا تو سب لوگ پانی پی چکے تھے، پیاس کی شدت سے میں ہلاک ہو رہا تھا۔ میں حسین کے پاس گیا، امام نے اشارہ کیا اس اونٹ پہ مشکیزہ جا کر پانی پی لو۔ میں قریب آیا، پانی پینا چاہ رہا ہوں، شدت پیاس سے میرا ہاتھ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، میں پانی نہیں پی پایا۔ حسین نے دیکھا، اٹھ کر میرے پاس آئے، مشکیزے کو پکڑا، اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ جو دوسروں کی پیاس برداشت نہ کر سکے، بیٹیاں باپ سے بہت ہی مانوس ہوتی ہیں، خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ جو دوسروں کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے، کیسے حسین نے سکینہ کی پیاس کو برداشت کیا ہوگا، کیسے بچوں کی پیاس کو برداشت کیا ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، آرام کیا۔ ظہر کا وقت آیا، ابن مسروق نے اذان دی۔ امام نے حر سے کہا، حر چاہو تو الگ نماز پڑھو، چاہو تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ نہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ نماز ظہر امام حسین کے ساتھ پڑھی۔ نماز ظہر کے بعد امام حسین نے خطبہ دیا، ایک طویل خطبہ، کاش پورا کے پورا خطبہ تاریخ میں آ جاتا۔ عصر کا وقت آ گیا، پھر اذان ہوئی۔ حر چاہو الگ پڑھو، چاہے میرے ساتھ پڑھو۔ نہیں، آپ ہی کے ساتھ پڑھوں گا۔ عصر کی نماز ہو گئی، امام حسین آمادہ ہوئے۔ حر نے راستہ روکا، مجھے حکومت کا فرمان ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفے لے جاؤں۔ تکرار ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، مذاکرہ فیل ہو جاتا ہے۔ جب حر نہیں مانا تو امام حسین ایک جملہ کہتے ہیں، سکلت امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بہت سنگین جملہ ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بس جیسے امام حسین نے کہا تو حر جواب دیتا ہے، تاریخی لو کان غیرک من العرب یقول حالی، اگر عرب میں آپ کے علاوہ کوئی یہ جملہ مجھ سے کہتا، کائنن من کان، کوئی بھی ہوتا، یعنی اگر ابن زید بھی کہتا، یزید بھی کہتا، تو میں بھی اس کی ماں کا ذکر کرتا۔ عرب میں اگر آپ کے علاوہ کوئی کہتا تو میں بھی اس کی ماں، لیکن میری کیا ہمت کہ میں آپ کی ماں کا تذکرہ کروں، خیر سے کر سکتا ہوں۔ حر علیہ السلام ہو گئے۔ کیسے حر علیہ السلام ہوئے؟
اور الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ دو چیزوں کے احترام نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا، نماز جماعت کے احترام نے اور جناب فاطمہ زہرا کے احترام نے۔ میرے عزاداروں، میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کبھی نماز اور جماعت کی توہین نہ کرنا، کبھی حسین کی دکھیاری ماں کی توہین نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان کہے ارے ہمارے اندر اتنی جرت کہاں کہ ہم جناب سیدہ کی توہین کریں۔ نہیں میرے عزیزو، بڑا باپ ہیں آپ کیا؟ دادا ہیں؟ کبھی باپ کے سامنے سگریٹ پیو گے؟ کبھی باپ کے سامنے بیڑی پیو گے؟ نہیں۔ اگر کوئی بیٹا باپ کے سامنے بیڑی پی رہا تو باپ کی توہین ہو رہی نہیں ہو رہی، اس کی بے عزتی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ سیدہ آتی ہے، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ حسین کی دکھیاری ماں کی توہین ہو جائے۔ اپنی نظروں کو بچا کر رکھنا، خود حسین بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلی مجلس میں نے یہ روایت پڑھی تھی، انه ينظر الى من يبكي، جو امام حسین پر روتا ہے امام حسین اسے دیکھتے ہیں، امام حسین اسے دیکھتے ہیں۔ احترام، نماز کا احترام اور جناب سیدہ کا احترام، اس احترام نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ حر امام حسین کو گھیر کے کربلا بھی لیا ہے 2 محرم کو، پانی بند ہو گیا، حر بڑا بے چین ہے۔ عاشور کا دن آیا، بار بار حر کے کانے میں وہی آواز، جنت کی بشارت، جنت کی بشارت، سمجھ میں آ گیا۔ حر نے پہچان لیا کہ کیا غنا ہے، کیا فقر ہے۔ ایک مرتبہ حر نے یزیدی لشکر کو دیکھا، دوسری طرف حسین کے لشکر کو دیکھا، آیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے، قدموں پر گرا دیا، ایک دعا مانگتا ہوا آیا۔ اس دعا میں بھی ہمارے لیے ایک درس ہے۔ الہی انبت الیک، میرے اللہ تیری بارگاہ میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، انی عربت قلوب اولیاء باولاد بنت نبی، اے میرے اللہ میں نے تیرے اولیاء کے دلوں میں خوف ڈال دیا ہے، میرے اللہ میں نے تیرے نبی کی بیٹیوں کی اولاد کے دلوں میں خوف ڈال دیا ہے۔ یہ طریقہ ہے حر بننے کا۔ اللہ کی پناہ میں آؤ اور اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے اللہ میری وجہ سے نبی کی بیٹی کے دل میں خوف آ گیا، اہل بیت کے بچوں کے دلوں میں خوف آ گیا، مجھے معاف کر دے۔ اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ ڈال دیا۔ جب قدموں پہ ڈالا تو امام حسین کہتے ہیں ارفع راسک، حر اپنا سر اٹھاؤ، حر اپنا سر اٹھاؤ۔ مولا سب سے پہلے میں آپ کو گھیر کر لایا ہوں، اجازت دیں کہ سب سے پہلے میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ امام حسین نے حر کو اجازت دی، حر میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گرے۔ اصحاب حر کو لے کر آئے، امام حسین حر کے پاس پہنچے۔ حر کا پورا جسم خاک و خون سے غلطا ہے، حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، حر کا سر اپنے زانوں پر رکھا، بڑے پیار سے خاک و خون ہٹانے لگے۔ گردن میں ایک زخم ہے، حر میرا مہمان بن کر آیا تھا، میں تیری کوئی پذیرائی نہ کر سکا، مہمان نوازی نہ کر سکا، لیکن ایک ہدیہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، ایک تحفہ تجھے دینا چاہتا۔ یہ رومال میری ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا۔ علی اکبر کو یہ ہدیہ نہیں دیا حسین نے، عباس کو یہ ہدیہ نہیں دیا حسین نے، حر کو کیوں؟ حر مہمان بن کر آیا تھا، حسین پانی سے بھی مہمان نوازی نہ کر سکے، حر کے گلے میں رومال باندھا۔ بہت ہوئے، بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حر کی خصوصیت ہے، جو لوگ زیارت کے لیے کربلا گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ امام حسین کا روضہ دور ہے، جناب حر کا روضہ اس سے دور ہے، کافی دور ہے۔ گنج شہیدہ امام حسین کے روضے کے برابر ہے، زری کے برابر ہے، جہاں تمام شہداء دفن ہیں۔ آخر میں حر اتنی دور کیسے دفن ہوئے؟ اتنی دور روضہ جناب حر کا۔ بات یہ ہے جب حسین شہید ہو گئے تو پسر سعد نے حکم دیا کہ ان کے 7 قدم کیے جائیں۔ پسر سعد نے حکم دیا، آمادہ ہو جائیں پرسہ دینے کے لیے۔ پسر سعد نے حکم دیا کہ سروں کو قلم کیا جائے۔ جیسے ہی یہ آرڈر آیا، حر کا قبیلہ بھی وہاں موجود تھا، قبیلے کے جوان آگے آ گئے اور کہتے ہیں واللہ لا یخطا راس زعیمنا، خدا کی قسم ہمارے سامنے ہمارے سردار کا سر کاٹا جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔
پھر تلواریں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، پہلے ہم تمہارا سر کاٹیں گے۔ پسر سعد نے دیکھا جب بغاوت ہو رہی ہے، کہا ٹھیک ہے، اپنے سردار کا لاشا لے جاؤ، جہاں چاہو دفن کر دو۔ ہر کے قبیلے والے ہر کا لاشا لے کر چلے گئے۔ زینب نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا کیا گزری ہوگی کہ ہر کے قبیلے والے ہر کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ ہائے میرا بھائیا، بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین کے پر پڑا ہے، پسدادارو آپ پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہو، انشاءاللہ بہت ہوئیں گے۔ ہر کے قبیلے والوں نے کیا کہا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے ہمارے سردار کا سر کاٹا جائے، بڑا دردناک منظر ہوتا ہے دیکھے کہ کسی کا سر قلم کیا جا رہا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں قبیلے والے؟ کیونکہ محبت کر رہے ہیں ہر سے۔ ارے جتنے قبیلے والے ہر سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زینب حسین سے محبت کرتی ہے۔ یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ زمانے کا امام، مجھے نہیں پتا زمانے کے امام کہاں ہیں، شاید کربلا میں ہوں، شاید نجف میں ہوں، شاید بقیع میں ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہو، شاید ہم گناہگاروں کو دیکھ رہے ہو، یہاں بھی آئے ہو پرسہ لینے کے لیے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے پر سوار تھا، اس کا نجس ہاتھ تھا، آپ کی ریش مبارک تھی، قد سکلت حواسو، آپ کے جسم کی حرکت رک گئی تھی، اس کا کند خنجر تھا، آپ کا خشک گلا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب خیمے سے ایک بی بی نکلی، خیمے سے زینب نکلی، حسین کو دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے کبھی دائیں دیکھتی ہے، بہن کو بھائی نظر نہ آیا، ایک بلند مقام پر پہنچی، تلے پر کیا منظر دیکھا، شمر بھائی کے سینے پر۔ الحمد اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 3 محرم کی مجلس ہے، اگر محرم کی مجلس نہ ہوتی تو میں شاید مسائل کم پڑھتا، نہیں پتا اگلا محرم، اگلی 3 محرم ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ ایسے رو جیسے چھٹے امام نے کہا ہے اللہم ارحم سرخا التی کانت لنا، میرے اللہ گریے کی بلند آواز پر اپنی رحمت نازل فرما، روتے ہوئے شرماؤ نہیں، جو یہاں شرمائے گا قیامت میں وہ پچھتائے گا، قیامت میں وہ پچھتائے گا۔ زینب نے دیکھا نشیب سے شمر بھائی کے سینے پر سوار ہے، بہن نے منظر دیکھا تڑپ گئی، اے پسر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف نظر کی، نانا رسول خدا نظر آئے، نواسی نے نانا کو دیکھا، اے نانا یہ آپ کا حسین ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ اب کیا ہوا کہ زینب خیمے میں آ گئی خیمے میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا، علامہ سہیل افندی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب شمر نے گلا کاٹا حسین کا، زمین کربلا ہلی، الا قتل الحسین بکربلا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب زینب خیمے میں پہنچ گئی تب شمر کا کند خنجر چلا۔ ہر کے لشکر والوں نے، ہر کے قبیلے والوں نے کیا کہا، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے سردار کا سر قلم کیا جائے۔ زینب خیمے میں آئی تب شمر کا خنجر چلا۔ کیوں زینب کیسے خیمے میں پہنچ گئی؟ شمر حسین کا سر لے کر پسر سعد کے پاس آیا، میرے دامن کو موتیوں سے بھر دو، میں فاطمہ کے لال کا سر لایا ہوں۔ پسر سعد کہتا ہے انعام بعد ملے گا، ایک بات بتا، جب تو حسین کے سینے پر سوار تھا ایک بی بی خیمے سے نکلی تھی، حسین نے کیا کہا؟ وہ بی بی خیمے میں چلی گئی، کیا کہا؟ وہ بی بی خیمے میں چلی گئی۔ شمر کہتا پسر سعد بڑا قیامت کا منظر دیکھا، میں سینے پر تھا،
خنجر چل رہا تھا، وہ بی بی نکلی، پہلے حسین نے بولنا چاہا، سوکھے گلے سے آواز نہ نکلی، ہاتھ اٹھانا چاہا، اشارہ کرنا چاہا، پورا جسم زخمی تھا، بار بار ہاتھ اٹھتا تھا، گرتا تھا، اشارہ بھی نہ کر سکے۔ میں نے دیکھا حسین کی آنکھوں کی پتلیاں فرات کی طرح مڑ گئی، آواز آئی عباس عباس عباس، زینب خیمے سے نکل آئی، مجھے نہیں پتا عباس کو غیرت کی وجہ سے بلایا، یہ کہا بھیا مدد کرو، زینب یہ منظر نہ دیکھ پائے گی، میرے گلے پر چھری چڑھے گی، زینب برداشت نہ کر پائے گی۔ عباس نے مدد کی، زینب خیمے میں پہنچی، لیکن کیا گزری ہوگی جب نوکے نیزہ پر بہن نے بھائی کا سر دیکھا ہوگا۔